کوئی ابن انشا نے کہا تھا کہ ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 2025 کے شروع میں ہمارے ساتھ تھے، یا پورے 2025 میں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں یاروں میں، ہمارے آس پڑوس والوں میں وہ نہیں ہیں، چلے گئے۔ 2025 میں ان کے جنازے اڑ گئے، تو ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 2026 میں ہمارے جنازے اڑ جائیں۔ اس پر تو افسوس ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر ہونا چاہیے کہ ایک سال ہم نے اور اپنی زندگی کا گزار دیا اور موت کے ہم مزید قریب ہو گئے۔ بھائی وقت کی قدر کرو، جس نے وقت کی قدر کی وقت نے اس کی قدر کی، اور جس نے وقت کو ضائع کیا وقت نے اسے ضائع کیا۔ اور اب بھی کئی سارے لوگ ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنے دن کو پورا پلان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی، صبح اٹھتے ہیں اپنے حساب سے، اپنے معمولات سے نکلتے ہیں، اور دن فنا کرنے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایسا لگا کہ جیسا پورا دن ہمارا ویسٹ ہو گیا، پورا دن ہمارا ضائع ہو گیا، اب تو رات ہونے والی ہے، اب تو سونے کا وقت ہے، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے موبائل دیکھ لو، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے فلمیں دیکھ لو، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے ڈرامے دیکھ لو۔ یہ کرا کے رات بھی ہم نے بتائی، ضائع کی، سوتے سوتے ابھی سوتا ہوں، ابھی سوتا ہوں، ابھی سوتا ہوں، ابھی سوتا ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں بتایا، اور پھر سو گئے، اور پھر یہی ہم نے اگلے دن کیا، اور یہی ہم زندگی کے کئی سالوں تک کرتے چلے گئے۔ تو گویا ہم نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو۔ جب تک صحت مند ہو کوئی کام کر لو، بیمار ہو جاؤ گے بستر پہ لیٹ جاؤ گے۔ صحت مند ہو، صحت کو اپنی برباد نہ کرو، بیکار کاموں میں ضائع نہ کرو۔ اسی طرح فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ ابھی فارغ ہو تو کچھ آخرت کا کام کر لو، کچھ اللہ کا کام کر لو۔ مصروف ہو جاؤ گے تو پھر اس میں پھنس جاؤ گے۔ اسی طرح جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ابھی بدن میں طاقت ہے، کچھ کر سکتے ہو، جب بالکل کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی، بستر سے لگ جاؤ گے، پھر کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ انسان بیکار کاموں میں تھک جاتا ہے، فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور آج کا پیغام یہ ہے کہ نئے سال کو ہم اگر جشن منا کر ویلکم کرنا چاہیں تو ہمارا جشن سجدہ شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ایک طویل زندگی دی، ہم نئے سال میں بھی داخل ہوئے، کتنے لوگ وہ ہیں جو ہم سے رخصت ہو گئے۔ ہم صدقہ کریں، ہم خیرات کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں 1 سال اور دیا، لیکن ساتھ میں ہم اپنا احتساب بھی کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ یہ جو پیچھے ہم نے زندگی گزاری ہے، یہ زندگی کیسی گزاری ہے، اور اگر اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے تو پھر فائدہ ایسی زندگی کا۔ نئے سال کی آمد ہے، اور ہر طرف تیاریاں جاری ہیں نئے سال کو ویلکم کرنے کی، اور ایک شور شرابہ برپا ہے۔ اور جیسے جیسے دن اور لمحات قریب آئیں گے نئے سال کے، ویسے ویسے ہمارے شہروں میں، علاقوں میں، سڑکوں پر افراتفری ہنگامے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ہمارا کیا کمال ہے کہ کوئی نیا سال آ رہا ہے، یا اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی طرح یہ کوئی خوشی کا موقع بنتا بھی ہے تو بھی اس کے اندر اگر خوشی منائی جائے تو خوشی منانے کے جو طریقے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرنا اصل میں تو خوشی منانے کا انداز ہے جو ہمیں دین نے سکھایا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے کہ کوئی نیا سال آ رہا ہے، بلکہ جیسے جیسے ہم نئے سالوں میں داخل ہو رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بجائے اس پر خوشی منانے کے کہ سال 2025 کے بعد سال 2026 آ رہا ہے، یا تو یہ ہو کہ سال 2026 میں کوئی ایسا انقلاب برپا ہونے والا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی اتنی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے جس کو سوچ کر انسان خوشی منائے۔ ایسا بھی کچھ نہیں، جیسے پیچھے ہم نے سال گزارے ہیں، یہ سال گزارا ہے، ایسے ہی اگلا سال بھی گزرنا ہے، تو پھر خوشی کس بات کی ہے؟ نئے سال کی آمد پر خوشی کس بات کی؟ اس پر تو افسوس ہونا چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے،
اور شکر کے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہمیں اپنی پچھلی زندگی پر ہونا چاہیے کہ 1 سال ہم نے اور اپنی زندگی کا گزار دیا اور موت کے ہم مزید قریب ہو گئے۔ وہ ابن انشا نے کہا تھا کہ 1 سال گیا 1 سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ 1 سال یہ گزر گیا، 1 سال نیا سر پر بالکل تیار کھڑا ہے، لیکن وقت کی قدر ہمیں نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے یہ وقت گزار دیا اسی طرح ہم اگلا وقت بھی گزار دیں گے، اللہ یہ کہ اللہ توفیق دے دے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کا تم احصاء نہیں کر سکتے، یعنی ان کا تم جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ کی، ہماری ہر سانس اللہ کی عطا کی ہوئی ایک جداگانہ نعمت ہے۔ ہمارے جسم پر جو ایک بال ہے وہ اللہ کی علیحدہ علیحدہ نعمت ہے۔ ہماری آنکھیں ہیں، آنکھوں میں روشنی ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمارے کان سلامت ہیں، ہمارے اعضاء سلامت ہیں، حرکت بھی صحیح کرتے ہیں، یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، اللہ نے آب و ہوا سازگار دی ہے، پانی دیا ہے، اسی طرح ہمیں بھائی بہن دیے ہیں، اولاد دی ہے، کھانے پینے کو دیا ہے، رزق کا انتظام کیا ہے، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ اب اتنی نعمتیں اللہ کی، اللہ نے فرمایا کہ ان کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت وقت بھی ہے، وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، جب تک صحت مند ہو کوئی کام کر لو، بیمار ہو جاؤ گے بستر پہ لیٹ جاؤ گے۔ صحت مند ہو، صحت کو اپنی برباد نہ کرو، بیکار کاموں میں ضائع نہ کرو۔ اسی طرح فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، ابھی فارغ ہو تو کچھ آخرت کا کام کر لو، کچھ اللہ کا کام کر لو، مصروف ہو جاؤ گے تو پھر اس میں پھنس جاؤ گے۔ اسی طرح جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، ابھی بدن میں طاقت ہے، کچھ کر سکتے ہو، جب بالکل کچھ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی بستر سے لگ جاؤ گے، پھر کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ نے ہمیں جا بجا وقت کی قدر قیمت سکھائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمیں جا بجا وقت کی قدر و قیمت کی ترغیب دلائی گئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بھی جو فرامین اور آپ کے جو آپ کہیں کہ معمولات ہیں، ارشادات ہیں، ان سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وقت کی قدر کرو۔ جس نے وقت کی قدر کی وقت نے اس کی قدر کی، اور جس نے وقت کو ضائع کیا وقت نے اسے ضائع کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا بس ایسی بیکار بیٹھا ہوا تھا، فضول بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے، فارغن صباح للن کے الفاظ ہیں کہ جو بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہو، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہا ہو، لا فی عملی دنیا ہو ولا فی آخرتہ او کما قال، کہ نہ اپنی دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، یعنی نہ کوئی روزی کما رہا ہے، نہ اور کچھ کر رہا ہے، کوئی دنیا کا کام ہی کر لے، نہیں کرتا تو آخرت کا کام کر لے۔ دنیا کا کوئی کام نہیں ہے کرنے کو تو فارغ نہ بیٹھو، پھر کوئی آخرت کا کام کر لو، پھر کوئی نیکیاں کر لو، کوئی وظائف کر لو، کوئی درود شریف پڑھ لو، اور کوئی کام کر لو، اللہ کا ذکر کر لو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، جیسے آج ہماری قوم اور خصوصاً نوجوان اور اب جو نسل آ رہی ہے، یہ جناب سوشل میڈیا پر بیٹھی ہوئی فضول میں بس اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اتنے پلیٹ فارمز ہیں، کبھی اس پہ جا کے دیکھتے ہیں، کبھی اس پہ جا کے دیکھتے ہیں، کبھی اس پہ جا کے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ کھول لیا تو 1 گھنٹہ تو گیا۔ تو یہ جو 1 گھنٹہ ہماری زندگی کا ضائع ہوا ہے، یہ دوبارہ تو نہیں آنا۔ ہماری زندگی کا تو ایک وقت مقرر ہے، ایک لمیٹڈ لائف ہمیں دی گئی، گو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری عمر 50 سال ہوگی، 60 سال ہوگی، 40 سال ہوگی کہ 80 سال ہوگی، یا ہو سکتا ہے ہم جوانی میں مر جائیں، کچھ نہیں پتہ۔ بچپن میں بھی انتقال ہو جاتا ہے، بچوں کے بھی ہم نے جنازے دیکھے، قبرستان میں جاؤ تو بچوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، بچے بھی بھرے پڑے ہیں قبرستان میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شخص کو جوان ہو کر پھر بوڑھا ہو کر اور پھر جناب بالکل فارغ البال ہو کے 80-85 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر میں جا کے مرنا ہے، اور پھر یہ سوچیں کہ اس وقت جا کے کچھ کام کر لیں گے، کچھ آخرت کا کام کر لیں گے۔
بلکہ جس وقت بلاوا آ گیا چلے گئے. تو یہ نہیں پتہ ہمیں کہ ہماری عمر کتنی ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ اللہ نے ایک عمر ہماری مقرر کی ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتہ کتنی ہے لیکن مقرر. اب جتنی بھی ہے اس میں سے گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں وہ تو گیا، وہ دوبارہ تو نہیں آنا. اب اس میں یا تو ہم کچھ کام دنیا کا کر لیتے یا کچھ کام آخرت کا کر لیتے، فارغ تو نہ بیٹھتے. تو فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکو گے. اب دیکھیں 2025 یہ پورا سال ہم نے گزار دیا. اب بجائے اس کے کہ ہم 2026 کے آنے پہ فائرنگ کریں، سائلنسر بائک کے نکال کے جناب لوگوں کا سکون برباد کریں اور جہاں سے گزر جائیں لوگ کہیں الامان والحفیظ، یہ کون سی قوم آ گئی ہے، ہمارا سکون اس نے آ کے برباد کر دیا. بالکل نان سویلائزڈ نیشن کی طرح بربادی ہم جہاں جائیں وہاں پھیلاتے چلے جائیں. بجائے یہ کام کرنے کے ہم اگر یہ دیکھیں کہ 2025 ہم نے گزار دیا، ہم گزار رہے ہیں، تو اس میں ہم نے جناب کیا کیا کیا، کتنی پروگریس کی، اخروی طور پہ دنیاوی طور پر ہم کتنے آگے گئے، کتنے اوپر گئے. ہم نے جو لوگوں کے حقوق ہم پر ہیں وہ ہم نے کتنے پورے کیے، اور آئندہ کی زندگی میں اگلے سال میں ہم ایک عہد نو کے ساتھ داخل ہوں، ایک پختہ عزم کے ساتھ داخل ہوں کہ اس میں ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اس میں ہم اللہ کو راضی کریں گے، اس میں ہم یہ کام کریں گے، اس کا ایک اسکیجول بنائیں. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 2025 کے شروع میں ہمارے ساتھ تھے یا پورے 2025 میں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں یاروں میں، ہمارے آس پڑوس والوں میں وہ نہیں ہیں، چلے گئے. 2025 میں ان کے جنازے اڑ گئے. تو ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے 2026 میں ہمارے جنازے اڑ جائیں، کیا معلوم کسی کو. تو اپنے جنازے والے سال کا اتنی خوشی سے ویلکم کر رہے ہیں، اپنے موت کے سال کا ویلکم کر رہے ہیں. اس میں تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس میں تو ہمیں اللہ کے ساتھ ایک عہد نو کرنا چاہیے. تو اس تناظر میں بھی ہمیں اپنے معمولات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کسی نے کہا کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار زیز سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. ہماری زندگی کا تو 1 سال کم ہو گیا، اب نئے سال کی مبارکباد کیا دیں. ہمیں تو رونا چاہیے کہ 1 سال زندگی کا کم ہو گیا. اور یاد رکھیے روز محشر ایک لمحہ جو ہم نے ضائع کیا ہے، ایک لمحہ، اس پر پچھتاوا ہوگا، اس پر پچھتاوا ہوگا. قرآن کریم میں سورہ فجر میں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ کاش مجھے میری زندگی واپس کر دی جائے، کاش مجھے میری زندگی واپس کر دی جائے. اسی طرح وہ کہے گا مجھے بھیج دیا جائے یا اللہ ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں پھر جا کر عمل صالح کروں گا. فاصدق واکن من الصالحین، میں خوب صدقات و خیرات کروں گا اور میں خوب نیک اعمال کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں گا، صالحین میں شامل ہو جاؤں گا. یا اللہ ایک موقع اور دے دے، اب تو نہیں ملنا. تو جو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو پھر نہیں اب موقع ملنا. یہ سارا سودا بن دیکھے گئے. ابھی کہہ رہے ہیں مان لو، ابھی کہہ رہے ہیں سمجھ لو، بن دیکھے کا سودا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو قبر میں جا کر برزخ کی زندگی میں یہ کہتے ہوں گے کہ کاش ایک موقع ہمیں مل جائے. اور قرآن کریم میں وہ کفار کا ایک قول بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب اس کو عذاب دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ ایک موقع مجھے دے دے، میں دنیا میں جا کے نیک اعمال کر لوں، ایمان لے آؤں. اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا، نہ وہ کہے گا کہ مجھے ایک موقع دے دے میں اپنے بھائیوں سے مل آؤں، اپنے بچوں سے ملاقات کر لوں. وہاں سب کو بھول جائے گا کون سے بچے، کون سے بھائی، کون سے دوست یار جن کے لیے ہم نے اپنی زندگی فنا کر دی. وہاں بس وہ یہی کہے گا کہ ایک موقع دے دے میں اچھے عمل کر کے آ جاؤں، بھلے کچھ ملے دنیا میں نہ ملے، میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں. تو یہ سب ہونا ہے، جب موقع ملا ہوا ہے تو پھر کر لیا جائے. اور زندگی ایسی گزر رہی ہے، 2025 کیسے گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. بچے کس طرح جوان ہو گئے، جوان کس طرح بوڑھے ہو گئے. ہم سوچتے ہیں تو بچپن آج بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پلک جھپکتے میں یہ سارا سفر زندگی کا ہو گیا اور بہت تیز زندگی کی گاڑی چل رہی ہے. کب بوڑھے ہو جائیں گے، کب دنیا سے چلے جائیں گے، کچھ پتہ نہیں چلے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے، وقت کی بے برکتی قیامت کی نشانی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سال مہینے کے برابر نہ ہو جائے، مہینہ جمعے کے برابر نہ ہو جائے، جمعہ ایک دن کے برابر نہ ہو جائے، اور ایک دن اس لمحے کے برابر نہ ہو جائے کہ جب دیگ کو داغا جاتا ہے، دیگ کو جب چڑھایا جاتا ہے تو اس کو داغا جاتا ہے تو اس پہ جو نشانات آتے ہیں نا، تو فرمایا کہ وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا اس کے برابر جب تک ایک دن نہ ہو جائے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اب بظاہر دیکھیں تو 24 گھنٹے، نبی علیہ السلام کا معمول دیکھیں، اتنا زبردست شیڈیول
صحابہ کرام کا شیڈیول دیکھیں، اتنا زبردست، پورے دن کو کس طرح انہوں نے پلان کیا اور کس طرح گزارا. اور اب بھی کئی سارے لوگ ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنے دن کو پورا پلان کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. صبح اٹھتے ہیں، اپنے حساب سے اپنے معمولات سے نکلتے ہیں، اور دن فنا کرنے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یار ایسا لگا کہ جیسے پورا دن ہمارا ویسٹ ہو گیا، پورا دن ہمارا ضائع ہو گیا. اب تو رات ہونے والی ہے، اب تو سونے کا وقت ہے، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے موبائل دیکھ لو، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے فلمیں دیکھ لو، چلو تھوڑی دیر بیٹھ کے ڈرامے دیکھ لو. یہ کر کرا کے رات بھی ہم نے بتائی، ضائع کی. سوتے سوتے ابھی سوتا ہوں، ابھی سوتا ہوں، ابھی سوتا ہوں، ابھی سوتا ہوں، گھنٹہ 2 گھنٹہ اس میں بتایا اور پھر سو گئے. اور پھر یہی ہم نے اگلے دن کیا، اور یہی ہم زندگی کے کئی سالوں تک کرتے چلے گئے. تو گویا ہم نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی، گویا ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی. اور جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. جن لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے، اللہ اکبر، جن لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے تو وقت نے ان کی قدر بھی کی ہے، اور وقت نے جو ہے وہ ان کا لوہا بھی منوایا ہے. اللہ رب العزت جب کسی شخص سے ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ دیکھیں اپنی زندگیوں میں کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کا رزق نہیں چھینتا، اس کو رزق اسی طرح ملتا رہتا ہے. آج دیکھیں کافروں کو بھی رزق مل رہا ہے، نافرمانوں کو بھی رزق مل رہا ہے. اچھا، دن کے لمحات بھی سب کے برابر ہیں. یہ نہیں کہ نیک متقی پرہیزگار نمازی شخص کو 24 گھنٹے ملتے ہیں اور بے نمازی کو 22-20 گھنٹے ملتے ہیں. نہیں، لمحات بھی سب کے برابر ہیں. رزق بھی ملتا رہتا ہے، کھانا پینا بھی چلتا رہتا ہے، ضروریات زندگی پوری ہوتی رہتی ہیں. اللہ سب کو دے رہا ہے، وہ تو سب کا رب ہے. وہ مومن کا بھی رب ہے، وہ کافر کا بھی رب ہے، خالق وہ سب کا ہے. وہ فرما بردار کو بھی دیتا ہے، وہ نافرمان کو بھی دیتا ہے. ضروریات اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں، ضروریات سب کی پوری کرتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا کہ زمین پر جو بھی چلنے والی مخلوق ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو بھی مومن ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے، جو متقی ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ بھاڑ میں جائے، اس کو ہم نہیں جانتے، اس کا رزق نہیں ہے. نہیں، رزق سب کا اللہ نے اپنے ذمہ لیا، کھلاتا پلاتا سب کو ہے. لیکن جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنی بارگاہ کا سجدہ چھین لیتا ہے، اس کی زندگی کا سکون چھین لیتا ہے، اور اس کو بیکار کاموں میں اتنا تھکا دیتا ہے کہ اس کو اچھے کاموں کی توفیق ہی نہیں ملتی. اللہ کی ناراضگی کی نشانی یہ ہے کہ انسان بیکار کاموں میں تھک جاتا ہے، فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے، لگا رہتا ہے. اور وہ ایک جگہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا اور پھر اپنے آپ کو ہی بھول گئے. اللہ اکبر، اپنے آپ کو بھول گئے. اپنے آپ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان، ایک فرما بردار شخص، ایک مومن، وہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے کہ میں کون ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں کس کام کے لیے آیا ہوں. وہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے، اور اپنے آپ کو بھول کے ایسے فضول کاموں میں وہ لگ جائے کہ اس کے اور کافر کے کام میں، اس کے اور نافرمان کے کام میں کوئی فرق ہی نہ ہو. تو درخواست یہ ہے اور آج کا پیغام یہ ہے کہ نئے سال کو ہم اگر جشن منا کر ویلکم کرنا چاہیں تو ہمارا جشن سجدہ شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں ایک طویل زندگی دی، ہم نئے سال میں بھی داخل ہوئے. کتنے لوگ وہ ہیں جو ہم سے رخصت ہو گئے. ہم صدقہ کریں، ہم خیرات کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر کہ اللہ نے ہمیں 1 سال اور دیا. لیکن ساتھ میں ہم اپنا احتساب بھی کریں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں کہ یہ جو پیچھے ہم نے زندگی گزاری ہے، یہ زندگی کیسی گزاری ہے، اور اگر اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے تو پھر فائدہ ایسی زندگی کا. ایسی زندگی نہیں گزارنی بلکہ اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا فرمان علی شان کہ بہترین شخص وہ ہے یا کامیاب شخص وہ ہے جس کا ہر اگلا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. اللہ اکبر. تو ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے، ہمارا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہونا چاہیے. پھر تو ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ورنہ ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.